بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یہ جو شو بزنس ہے اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی بڑے ہیں. نقصان اس کا یہ ہے کہ شہرت آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اس کو آپ پکڑ کے نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ اس بزنس میں ایسے آئے ہیں جن نے محنت اور کاوش اتنی زیادہ اور اتنا مقام اپنا بنا لیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ سدا بہار رہیں گے. میرے جو مہمان شخصیت آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے آپ سب واقف ہیں، ان کو جانتے ہیں، جناب معین اختر. معین اختر نہ صرف ڈیلیڈ پرائڈ آف پرفارمنس میڈل ملا ہے ان کو، دنیا جہان میں یہ شوز کرتے ہیں اور یہ واحد پاکستانی ہیں جن کو بھارت سے بلاوا آتا ہے کہ ہمارے شوز آپ کیجیے. کوئی ایلیمنٹ شو بزنس کا نہیں ہے جن کا ان کو علم نہیں. ایک بات میں شروع میں کہہ دوں پھر ہم لمبی بات کریں گے. ایک فوٹو جینک، جو وکیل اچھا بننے کے لیے ایک ضرورت یہ ہے کہ فوٹو جینک میموری ہونی چاہیے. ان کی کوئی کمپیوٹرائزڈ میموری ہے، آپ 10 صفحے کی اسکرپٹ دے دیں یہ اس کو یاد کر لیں گے. بڑے دنوں سے ہماری خواہش تھی کہ یہ تشریف لائیں. آج ان بٹوین لاٹس آف میٹنگ یہ آپ تشریف لے آئیں. تھینک یو ویری مچ سر کہ آج آپ آئے ہیں. آپ سیریس کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ میں آپ کو کیا کہوں. نعیم صاحب، نعیم بخاری صاحب، نہیں بڑا نعیم ٹھیک ہے. اچھا عمر میں آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے. اب یہ ہے سیریس میں اس لیے ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دینے کا میرا پہلا اتفاق ہے. مطلب زندگی گزر گئی لوگوں کے انٹرویوز کرتے انٹرویوز لیتے ہوئے، تو ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا اس طرف بیٹھ کے کہ اس طرف بیٹھنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ آج سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیمپرامنٹلی آپ سیریس انسان ہیں کہ آپ کے اندر ایک فنی سا آدمی چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ جو بھی چیز دنیا کی سیریسلی اگر کی جائے گی تو اس میں زیادہ فن اور ہیومر ہوتا ہے. اچھا. اور بیسیکلی میں بہت سیریس آدمی ہوں. اچھا. مطلب مزاجن، طبیعتاً، مزاجن، عادتاً اور فطرتاً، جتنے تن ہیں سب لگا لیے. لیکن اب ایک ایسے پروفیشن میں آ گیا ہوں کہ جس میں لوگ ہر وقت یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کروں جس سے ہنسی آئے. اچھا. چاہے موقع ہو یا نہ ہو. کسی کے جنازے پہ بھی جاؤ تو وہاں بھی وہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی یہاں بھی کچھ مذاق کچھ آئے گا. ہاں. اب ایک آدمی کے مرنے پہ آپ کیا کہہ سکتے. گھر میں بھی لوگوں سے، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو گھر میں بڑا ہنساتے ہوں گے. حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں بھی ایک جیسے عام ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، میں بھی ایک انسان ہوں اور گرمی اور سردی کا مجھ پہ بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کسی عام انسان پہ ہو سکتا ہے. تو مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ میں ایک سنجیدہ انسان ہوں. ایک سیریس سوال ہے کیونکہ سنجیدگی ہو رہی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے وہم ہے مجھے کہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ شو بزنس میں آنا چاہتے ہیں. جی. اسٹوڈیوز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن فلموں کے بعد بہت سے لوگ شاید کمپیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، انٹرٹینر بننا چاہتے ہیں. یہ راستہ ہے کیسا؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ میں جب اس پیشے میں آیا تھا تو بحالت مجبوری آیا تھا. اچھا. نہ مجھے کوئی شوق تھا، نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کسی شو بزنس کے آدمی سے کوئی واقفیت تھی. بالکل حادثاتی طور پہ میں اس پروفیشن میں آ گیا تھا. اچھا، اس کی کہانی بڑی طویل ہے. سنائیں جی، وقت پہ ساڑھے کو. اس میں یہ ہے کہ پڑھا کرتا تھا اسکول کے زمانے میں. تو دیکھیے ہر آدمی میں چاہے وہ سیدھا ہو اس میں ایک ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، ایک سکل ہوتا ہے، ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت اچھی کاونگ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت اچھی پینٹنگ کر لیتے ہیں.
مطلب مختلف ہو. تو مجھ میں یہ صلاحیت تھی کہ جب کوئی ٹیچر اسکول میں کلاس میں موجود نہ ہو تو میں وہ اینک لگا کے یا کتاب لے کے میں پڑھایا کرتا تھا بالکل اپنے ٹیچرز کے انداز میں. یہ گفٹ قدرت نے آپ کو؟ جی ہاں. اچھا مجھے یہ علم نہیں تھا, مجھے ناٹ نوئنگ دس کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے جس کا مجھے آگے چل کے استعمال کرنا ہے یا استعمال ہوگا. مطلب ہم اور آپ تو پل کی خبر نہیں والا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونا. تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے, نہ کبھی اس کا احساس. جیسے وہ جو عمر ہوتی ہے شرارت کی, لاؤبالی پن, تو وہ چلتا رہتا. ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ضیاء الاسلام صاحب. وہ ہمیں پرشین اردو پڑھایا کرتے تھے. تو ان کی اچھا بڑے سخت مزاج انسان تھے. تو میں ان کی کاپی کر رہا تھا, وہ ذرا دیر سے آئے. تو اب کلاس میں جب میں ان کی کاپی کیا کرتا تھا تو بڑے لافٹرز آتے تھے, مطلب بہت ہنستے تھے لوگ, اسٹوڈنٹس ساتھی جتنے. اس دن کوئی نہیں ہنس رہا تھا. تو میں نے کہا یہ ہنس کیوں؟ میں نے کہا ملعون, وہ ملعون بہت بولتے تھے. تو میں نے کہا ملعون آج ہنس نہیں رہے ہو؟ تو وہ جب یوں کر کے نظر پڑی تو سامنے کھڑکی تھی, دیکھا وہ خود کھڑے ہوئے تھے اور اسٹوڈنٹس نے ان کو دیکھ لیا تھا اور مجھے کسی نے نہیں بتایا. بہرحال وہ پہلا موقع تھا کہ وہ مسکرائے اور وہ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس بات کا بالکل بھی کہ ڈانٹا ہو یا یہ کیا ہو رہا تھا یا کیا کر رہے تھے یا وہ کوئی شرارت. گئے تو میں بھاگا اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا. وہ آئے کہنے لگے چلیے کتابیں نکالیے, پڑھانے لگے. جب ختم ہوا ان کا پیریڈ تو بلاوا آیا مجھے وہ ٹیچرز روم میں. میں نے کہا آج شامت آ گئی ہے میری. خیر میں ڈرتے ڈرتے گیا اور میں نے جاتے ہی اس بات کا موقع نہیں دیا کہ میں ان سے کچھ کہوں کہ سر وہ یہ تھا. میں نے ڈائریکٹ جا کے پیروں میں بالکل جا کے پیروں میں پڑ گیا. میں نے کہا سر مجھے معاف کر دیجئے, میں سر اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیجئے. تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور پیار کیا. کہنے لگے نہیں جو کچھ تم کر رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا. اچھا. تو وہ میں ایک دم اچھا ان کی عادت تھی کہ وہ ہم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جوتے میں بھگا بھگا کے مارتے ہیں, جوتے کو بھگا کے مارتے ہیں. مطلب یہ پہلے طنز کرتے تھے کہ وہ کچھ اس طرح بولا کرتے تھے کہ آپ کی ماں نے آپ کو سمجھایا آپ نہیں مانے, آپ کے باپ نے آپ کو سمجھایا آپ نہیں مانے, اب میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ مانیں گے. مطلب اس طرح ان کا سٹیجز میں آتے تھے شروع گریجولی. تو میں یہ سمجھا کہ اسٹیج ون یہ اسٹیج ون ہے یہ, اور اب اس کے بعد دوسرا اسٹیج جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو میں لٹرلی کانپنے لگا. میں نے کہا کہ سر وہ ایسا تھا. کہنے لگے نہیں جاؤ اور ذرا شرارتیں کم کیا کرو. تو میں اس دن سارا دن بیٹھا یا سوچتا رہا پتہ نہیں اینڈ میں کیا ہوگا. تو وہ میری بیس تھی. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ فلمز وغیرہ ظاہر ہے ہر فیملی کا فرد دیکھتا ہے, چاہے وہ ماسس کا ہو, میڈیوکر ہو, اپر کلاس کا ہو, فلم سب دیکھتے ہیں. اس زمانے میں وی سی آر تھا نہیں پاکستان, ایک زمانے میں ہم بہت دیکھتے سبھی دیکھتے. تو میں بھی فلمیں دیکھا کرتا تھا. اچھا انگریزی اس زمانے میں آتی تھی, اتنی نہیں آتی تھی, تو خاص طور سے انگریزی فلم دیکھتے تھے کہ ذرا سا وکیبلری آدمی کی بڑھے تھوڑا. تو ہماری یہ چالاکی ہوتی تھی کہ جو آدمی اچھے لباس میں ہوتا تھا, جو لگتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ٹکٹ لیتے تھے تاکہ اس کے ساتھ ٹکٹ ملے. تو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. اب وہ اگر ہنس رہا ہے تو ہم بھی ہنستے تھے کہ بھائی یہ ہنسنے کے ان کو پتہ ہے. اچھا اب وہ اگر خاموش ہو گئے تو ہم بھی خاموش ہو گئے. یعنی بعض دفعہ تو اتنا کنفیوژن ہو جاتا تھا. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر ایک صاحب وہ پڑھے لکھے صاحب تھے, یہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں سے ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی. تو بھی ادھر والے ہنس رہے تھے تو میں بھی ہنس رہا تھا ساتھ. جیریلیس کی کوئی فلم تھی شاید میں. تو اب ان کو فالو کرنے کی اتنی وہ ہو گئی تھی اتنی دیر میں کہ انہوں نے ایک جگہ کیا تو میں بھی کیا. تو وہ پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیا بے وقوفی کر رہا ہوں, اس حد تک نہیں جانا پیچھے. تو اس طرح سے پھر اسکول کا دن منایا گیا. اس میں شیکسپیئر کا ڈرامہ کیا گیا, مرچنٹ آف وینس. وہ میری زندگی کا اسٹیج کا پہلا اپیئرنس تھا. اس میں نے شائلاک کا کیریکٹر کیا, جو باپ ہے لڑکی کا.
جو مال ادھار دیتا ہے. جی ہاں, جو ہے اور جو انٹونیو کو 10,000 ڈکٹس کا وہ ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے اس کو, پھر وہ بیسینیو آ کے اس کو بتاتا ہے کہ جی اس کے تو جہاز ڈوب گئے, تو وہاں وہ کہتا ہے to bait fish with if it will feed nothing else it will feed my revenge. He hath disgraced me, hindered me, 500,000 laughed at my losses, mocked at my gains, scored my nation, touted my bag. بہت لمبے ڈائلاگز ہیں, مجھے اب تک یاد ہیں. تو وہ کیا, تو اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا. آج جو ہمارے سیکٹری کمیونیکیشن ہیں سلمان فاروقی, وہ اس وقت اسسٹنٹ کلیکٹر ہوا کرتے تھے کسٹمز یہاں کراچی, اسی شہر کی بات کرتے, اسی شہر میں. تو انہوں نے وہ اور ان کی بیگم مہمان خصوصی تھے, تو انہوں نے مجھے فرسٹ پرائز دیا تھا. یہ میری شروعات تھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. پھر یہ وحید مراد پاپولر ہوئے, پھر مرحوم محمد علی صاحب پاپولر ہوئے, پھر تو کبھی کبھی ویسے چلنے لگتا تھا, ان کی طرح بولنے لگتا تھا. تو ایک دن اپنے ہاسپٹل گیا کسی عزیز کو دیکھنے کے لیے, تو ڈاکٹر صاحب تھے نہیں. تو پتہ چلا کہ جی وہ میس میں ہے. میں پہنچ گیا. اب میں جا کے جتنی انگریزی آتی تھی میں نے خوب انگریزی بولی کہ جی آپ کو وہاں ہونا ہے. اس نے کہا جی میرا ریسٹ کا ٹائم ہے. میں نے کہا 12 ماہ پیشنٹ تکلیف میں, آپ آرام کر رہے ہیں. تو وہ گئے میرے ساتھ, تو مجھے کیفیٹیریا لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہمارا شو ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ تھنگز لائک دیٹ. اس زمانے میں اتنی میچورٹی نہیں تھی, تو ان کو سب سنا دیا کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے, کہ جو ہم بڑے قابل آدمی ہیں, شیکسپیئر کا ڈرامہ کر چکے ہیں, یہ وہ. انہوں نے مجھے بلایا. ہز نیم از ڈاکٹر نسیم, پرہیپس ون آف دی گائنوکالوجسٹ ان دا کنٹری. یعنی چندی ہیں گائنوکالوجسٹ, ڈاکٹر نسیم احمد ان کا نام ہے. He owns a hospital here in Karachi. تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا اسٹیج کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم. اور میں اچھا جب میں پہلے گیا تو لڑکوں نے بڑا شور مچایا. کوئی کہنے لگا چسنی لے آؤ اس کو دو, کوئی نپل لا دو اس کو پلاؤ, کوئی کہنے لگا جی دودھ کی بوتل منگوا دو, کسی نے کہا بھی دانت نہیں ٹوٹے ہیں دودھ کے, بھاگ جاؤ, یہ کرو. بہت لوگوں نے بہت آوازیں لگائیں. تو میں کھڑا رہا. اسٹیج فرائٹ تو نہیں تھا کیونکہ ڈیبیٹس میں بہت حصہ لیا کرتا تھا, ڈیبیٹر بھی تھا. ڈکلیمیشن کانٹیسٹ جو ہوتے تھے اس میں بڑے پارٹیسپیٹ کیا. تو میں نے کہا جی آپ مجھے 5 منٹ دیں, اگر اچھا لگے تو ٹھیک ہے, اگر نہ لگے تو آپ مجھے بھگا دیجیے گا. تو ایک لیڈر قسم کے اسٹوڈنٹ صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی سنو سنو سنو. وہ سب چپ ہو گئے. آئی ریمین دیر آن اسٹیج, آن دیٹ فرسٹ اسٹیج فار 45 منٹس. یعنی ون مین شو تب سے آپ نے پہلا. ہاں اچھا. اور اس میں الل ٹپ مطلب ہی کچھ کوئی سیکوینس تو تھا نہیں نا, نہ کچھ پریکٹس تھی, نہ کچھ تجربہ تھا, نہ یہ پتا تھا کہ صاحب کس طرح سے اوپننگ کی جائے, کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے. اب وہ کبھی کینیڈی کی نقل, کبھی کس کی بات, کبھی کچھ, کبھی ٹیچر کی آواز سنا دی کہ ہمارے ایک ٹیچر ایسا بولتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو وہ زندگی کا مین فریم آپ کا سٹارٹ میں ان شو بزنس. وہ سوال ابھی تھوڑا سا رہ گیا, وہ میں کرتا ہوں. جو انیشل ٹیلنٹ کے ساتھ آپ ابھرے ہیں وہ ابیلٹی ٹو میمک ہے. ہاں بالکل, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات. وہ بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ مقام کو. بالکل, وہ میرا شروع کا زمانہ تھا. یہ جو دس ابیلٹی ٹو کاپی سمبڈی, یہ کتنے سال آپ کرتے رہے ایز اے بیس؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے شو بزنس میں بڑے پیترے بدلے ہیں. اچھا. مثلاً اگر آپ میری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, گزشتہ 27-28 سال جتنے بھی ہو گئے ہیں مجھے شو اسٹیج پہ. جی ہاں. اور یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس دن سے جس دن آپ اس کالج میں گئے تھے. میں جی ہاں اسکول کے نہیں, میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں دی اسکول پلے. دی اسکول پلے جی. تو کیونکہ وہ میری پہلی اپیئرنس تھی, تو میں نے بڑے پیترے بدلے. مثال کے طور پہ میں نے شروع کیا تھا ایک میمک کی حیثیت سے, امپریشنسٹ, وہ شروع کیا. اس کے بعد میں نے ساؤنڈ افیکٹس کرنا شروع کیے. اچھا, آئی ڈنٹ نو دیٹ. اچھا. اور میرے جو ساؤنڈ افیکٹس ہیں آج 27 سال کے بعد بھی دے آر سو چیلنجنگ کہ آئی کین چیلنج کہ کوئی یہ جو کرتے ہیں بے شمار آپ کرتے ہیں, کر ہی نہیں سکتے. دے کانٹ ڈو اٹ, لائک بامبنگ آف اے پلین اینڈ تھنگس. اب تو بڑا فنی سا لگتا ہے اسی عمر میں آ کے, لیکن اس وقت تو وہ جناب لوگ آ کے باقاعدہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ
یہ آدمی منہ سے کر ہی نہیں سکتا، یہ اتنے سارے ایفیکٹس ایک ساتھ نہیں نکال سکتا. اچھا وہ کیا، اس کے بعد پھر جوک شروع کیے، وہ چھوڑا، پھر اس کے بعد گانا گانا شروع کیا اور بہت اچھا گاتے ہیں. وہ گانا چھوڑا، اس کے بعد پھر کمپیئرنگ شروع کر دی. مطلب یہ ڈرامہ ایکٹنگ، جی ہاں، مطلب یہ کہ میں نے بڑے پینٹر بدلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. شو بزنس میں وہ سوال بیچ میں رہ گئے یار کہ وہ بچہ کیسے بنے قوم سے. جو لانڈا ہے وہ دیکھ رہا آپ کو، یار میں معین افسر بننا، ٹھیک ہے، کوئی ہے اس کا نسخہ، مجرد نسخہ ہے؟ نہیں. مثلا دیکھیے، جو مثال کے طور پہ اب آپ کا ایک اپنا انداز ہے، ٹھیک، آپ کا انداز بہت سے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انداز بہت سے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح میرے ساتھ بھی ہے، اسی طرح ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کے جو پسند کرنے والے ہیں وہ آپ کی طرح بات کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ چیز سکھا نہیں سکتے آپ کسی کو. یہ ہے اندر. بس آپ دوسرا نئی بخاری پیدا نہیں کر سکتے، یا دوسرا نئی افسر نہیں پیدا کر سکتے. یہ آپ سے اچھا ہوگا یا آپ سے برا ہوگا، آپ جیسا نہیں ہوگا. تو اب ہم تو اس کاپی کے اسٹیج سے نکل آئے ہیں، لیکن اب وہ کاپی کرنے کا ایک جو نقصان جو میری زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کبھی فلاں کی طرح بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے، کبھی فلاں کی طرح بولتے ہیں. اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ میری وہ تمام چیزیں سنی ہوئی ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو لے جا کے ملا دیتے ہیں، حالانکہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بالکل. تو جی آپ نے سوال کیا تھا کہ ایسا کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے جو تکلیف کرنے والے تکلیف تو کرتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے لیے بات یہ ہے کہ ان کو وہ عرصہ، وہ لہو دینا ہوگا جو 27 سال میں نے دیا ہے. وہ لمحات دینے ہوں گے، یعنی پتا مارنا پڑتا ہے. ایک مثال دیتے ہیں اس دن میں کہ جان لڑانی پڑتی ہے.